سوال کیا گیا ہے کہ خاتون حالت جنابت میں کھانا کھا سکتی ہیں، پکا سکتی ہیں اور اسی طرح چیزوں کو چھو سکتی ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سنت سے جو کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے دین سے، وہ یہ ہے کہ اگر حالت جنابت ہو تو اس کی کوئی ایسی وقت کی تحدید نہیں ہے اور وقت میں کوئی حد بندی قائم نہیں کی گئی کہ اتنے وقت کے بعد جو ہے وہ غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر غسل نہیں کیا اور حالت جنابت میں آپ رہ گئے تو آپ چیزوں کو چھو نہیں سکتے، کہیں بیٹھ نہیں سکتے، یا کچھ کھا نہیں سکتے، یا کچھ پکا نہیں سکتے۔ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ حالت جنابت میں پابندی بس یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ جو ہیں وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، تو یہ پابندی اس کے اندر موجود ہے۔ اور لہٰذا یہ چاہیے کہ جب ہمیں جنابت لاحق ہو تو غسل کر لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے تو ایسا کر ہی لیا جائے گا۔ خواتین کا معاملہ یہ ہو سکتا ہے وہ جو ہے تاخیر کا شکار ہو جائے معاملہ، لیکن اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کھانا کھانے کی پابندی ہے، نہ کھانا پکانے کی پابندی ہے، اور نہ ہی چیزوں کو چھونے پر کوئی پابندی عائد کی گئی ہے۔ بلکہ ایک موقع پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حالت جنابت میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے وہ چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں چونکہ طہارت میں نہیں تھا اور جنابت کی حالت میں تھا، اور میں نے یہ بہت ناپسند کیا کہ میں آپ کی مجلس میں اور اتنی خوبصورت مجلس میں اس حالت میں بیٹھا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار بھی کیا اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کی پاکی اور بے عیب ہستی ہیں، اور فرمایا کہ ان المؤمن لا ینجس، مومن جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ حالت جنابت میں مسلمان جو ہے حالت جنابت میں وہ کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، لوگوں کے ساتھ رہ سکتا ہے، معاملہ کر سکتا ہے۔ ہاں اس کو نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے اسے غسل کرنا ہے۔ ویسے جو ہے اس میں زیادہ تاخیر کرنی نہیں چاہیے، یعنی یہ ایک اور بات ہے۔ یعنی میں نے عرض کر دیا کہ اگر حالت جنابت ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں تاخیر کرنی نہیں چاہیے، اور اگر تاخیر ہو جائے تو پھر کم از کم یہ ہے کہ وضو کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ ساری بات جو ہے یہ میں استحباب اور فضیلت کے تعلق سے کر رہا ہوں کہ فضیلت یہ ہے، مستحب یہ ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے اگر تاخیر کرنی ہے غسل کرنے میں تو آپ وضو کر لیں تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور وضو بھی نہیں کرتے اور حالت جنابت میں بھی رہتے ہیں تو یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے یہ، اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا۔ اچھا، مستحب جو معاملہ ہے وہ میں نے عرض کیا کہ وہ کر لینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اللہ کے فرشتے ان کے قریب بھی نہیں آتے، مطلب فرشتوں کو گھن آتی ہے، فرشتے جو ہیں وہ ذرا اس کو ناپسند کرتے ہیں اس معاملے کو۔ ان میں ایک شخص وہ ہے، خاتون ہے یا مرد ہے، وہ ہے جس کو حالت جنابت ہوتی ہے، یعنی جس کو جنابت لاحق ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ وضو کر لے پھر فرشتے اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ مطلب اگر اس نے غسل نہیں بھی ابھی کرنا اور کوئی مصروفیت ہے، مشغولیت ہے، اور غسل کا معاملہ ذرا تاخیر ہے اس میں، تو پھر وہ وضو کر لے۔ اگر وضو کر لے گا تو پھر اس معاملے سے نکل جائے گا جو فرشتوں کے قریب نہ آنے والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر تاخیر کرنی ہو پھر وضو کر لیا جائے اور کوشش کی جائے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے۔ لیکن اگر اس میں مسئلہ ہوتا ہے اور حالت جنابت میں مرد یا عورت ہوتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کو اللہ کے رسول نے یہ سمجھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور حضرت عائشہ اور اس طرح ام المؤمنین اور دیگر جو کچھ دین جنہوں نے صحابہ نے سمجھا وہ اسی طرز عمل کے اوپر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔